بڑا فضل و احسان ہے کہ آج ہمیں اس بابرکت جگہ پہ مسجد شریف میں جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں آئے، یہ سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ سامعین دی وقار، یہ بات یاد رکھیے، یہ موجودہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائشوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور لوگ فتنوں میں وہاں تک چلے گئے ہیں کہ جہاں تک بندے کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ تو اگر ہم انہی فتنوں کی بات کریں تو آج کے اس پرفتن دور میں لوگ گستاخی رسول بھی کرتے نظر آتے ہیں، لوگ اس دور میں گستاخی اہل بیت بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور آج کے اس دور میں لوگ جناب اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی شان میں بے ادبیاں بے باکیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور جہاں کچھ یہاں بچاؤ ہے تو وہ لوگ اصحاب کرام میں سے خلفائے راشدین کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر یہاں کچھ بچاؤ ہوتا ہے تو پھر امت کے اندر ایک نیا فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے کہ ہمیشہ سے اس امت کا قطعی، یقینی، اجماعی، ضروری یہ عقیدہ نظریہ رہا ہے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے بعد اس امت اور گزشتہ تمام امتوں میں کائنات کے اندر سب سے بلند، عرفہ، بالا رتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ امت کا قطعی اجماعی عقیدہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کہ امتوں میں سے سب سے افضل ترین شخص ہیں، اس کا لوگ انکار کرتے نظر آتے ہیں، اور حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کے اس عقیدہ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے، چور دروازے سے آتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دیتے نظر آتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ خلفائے راشدین میں بھی ہیں، اہل بیت کرام میں بھی ہیں۔ ان کی فضیلت جزئی طور پہ دیکھی جائے، دیگر تمام احادیث کی رو سے دیکھی جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن جو فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہے، جو شان اور مقام سیدنا صدیق اکبر کو ملا ہے، وہ کائنات کے اندر نہ اس امت میں کسی کو ملا، نہ گزشتہ امتوں میں کسی کو ملا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت سے کے اندر سب سے افضل ترین شخص ہیں۔ یہ ہمیشہ عقیدہ رہا ہے امت کا، بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت تمام صحابہ کرام پہ ہم نے ثابت کرنی ہے، سننا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت تمام صحابہ پہ کیسی ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ سے بڑھ کر سب سے فضیلت والے کیسے ہیں؟ پہلے ہم نے اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ قرآن سورہ واللیل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ اس سے پہلے سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے تو انشاءاللہ بات سن کے بڑا لطف آئے گا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز ترین عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے پرہیزگار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ تو سورہ واللیل میں جاتے ہیں تو سورہ واللیل ارشاد فرماتی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ عنقریب آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو سب سے بڑا متقی کون ہے؟ امت کا اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر اجماع ہے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اس اتقا سے مراد، سب سے بڑی متقی سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب منطق کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کیسے افضل ہے۔ دلیل کا صغرا یہ ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا رب کے نزدیک عزت والا بندہ وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس کو آگ سے بچا لیا گیا وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ آگ سے کس کو بچایا گیا؟ فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا متقی عزت والا ہے اور سب سے بڑا متقی سیدنا صدیق اکبر ہے، تو نتیجہ ہمارے پاس یہ آیا کہ اللہ کے نزدیک عزت و احترام میں امتوں میں سے سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق۔ ایک آیت کریمہ یہ، اور دوسری سورہ محمد کے اندر، سورہ فتح کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھ ایمان لائے، محمد پر ایمان لائے۔ فرمایا والذین معه سے مراد جمہور مفسرین نے فرمایا یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ترین ہے، ان سے مراد سیدنا عمر فاروق ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تو اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کبھی سجدے کی حالت میں ہے کبھی رکوع کی حالت میں ہے، تو اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ترتیب بھی بتاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا دوسرے درجے پہ رکھا جو محمد پر ایمان لائے، اور ایمان لانے میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو گویا اس امت کے اندر نبی کے بعد ذکر کیا ہے، خدا نے بتایا یہ ہے کہ اس امت کے اندر اگر میرے محبوب کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ اور پھر تیسری آیت کا کچھ حصہ جو سورہ توبہ کے اندر بیان کی گئی، قرآن نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو بندے غار کے اندر تھے تو دو میں سے دوسرا بولا۔ اب غار کے اندر کتنے تھے؟ دو تھے، ایک حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ تو دو میں سے دوسرا، پہلے حضور کی ذات ہو گئے اور دوسرا ہو گئے سیدنا صدیق اکبر۔ اگر اس کی نسبت حضور کی طرف ہو اس گنتی کی تو سیدنا صدیق اکبر دوسرے ہیں، اگر نبی کی طرف نہ ہو امتوں کی طرف ہو تو پھر سیدنا صدیق اکبر پہلے بنتے ہیں۔ یہ افضلیت رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقام پر اشارتاً عنایت فرمائی۔ اور باقی رہی جہاں تک حدیث کی بات، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ان چاروں صحابہ کا ذکر فرماتے ہیں ابو بکر کو پہلے لیتے ہیں، ابو بکر کا نام سب سے پہلے لیتے ہیں،
ابو بکر کا ذکر سب سے پہلے لیتے. وجہ کیا تھی؟ حضور بتانا یہ چاہتے تھے میری امت کے اندر صحابہ سب سے افضل ہیں، ان صحابہ میں سے خلفائے راشدین افضل ہیں، پھر ان چاروں میں سے ابو بکر کا نام سب سے پہلے لے کر بتاتے تھے کہ ان چاروں میں سے سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل والا ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کسی منافق کے دل میں ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. جن چاروں کا نام حضور نے لیا ان کا نام آگے آتا ہے. فرمایا کہ چاروں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ان چاروں کی محبت اگر کسی کے دل میں جمع ہو سکتی ہے تو مومن کا دل میں. ایک دن وہ ہے جو تین کی محبت رکھتا ہے، علی المرتضیٰ کی محبت نہیں رکھتا. حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ بندہ مومن نہیں ہے. علی کی محبت رکھتا ہے، ابو بکر کی محبت نہیں رکھتا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ بھی مومن نہیں ہے، منافق ہے یہ بندہ. اور فرمایا کہ اگر تینوں میں سے چاروں میں سے تین کی محبت رکھتا ہے، عمر فاروق کی محبت نہیں رکھتا، وہ بندہ بھی منافق ہے، مومن نہیں. اور ان چاروں میں سے عثمان غنی کی محبت نہیں رکھتا، باقی تین کی محبت رکھتا ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں منافق ہے. مومن کون ہے؟ فرمایا جس دل میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں کی محبت دل میں جمع ہو وہی بندہ مومن ہے، وہ بندہ ایمان والا ہے. میرے محبوب نے معیار مقرر فرمایا ہے. یہاں جب ارشاد فرمایا نا کسی دل میں چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، ان چاروں میں سے بھی حضور نے ترتیب بیان کی. ابو بکر کا نمبر پہلا رکھا، عمر کا دوسرا رکھا، عثمان کا تیسرا رکھا، علی کا چوتھا رکھا. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں ترتیب رکھ رہا ہوں فضیلت بھی ایسے ہے. اگر ترتیب میں ابو بکر پہلے نمبر پر ہے، فضیلت میں بھی پہلے نمبر پہ ہے. اگر ترتیب میں عمر دوسرے نمبر پہ ہے، فضیلت میں بھی دوسرے نمبر پہ ہے. اگر ترتیب میں عثمان غنی تیسرے نمبر پہ ہے، فضیلت میں بھی عثمان تیسرے نمبر پہ ہے. اگر ترتیب میں علی المرتضیٰ چوتھے نمبر پہ ہے تو ترتیب میں تفضیل میں بھی فضیلت میں بھی علی المرتضیٰ چوتھے نمبر پہ ہے. یہ ترتیب بیان کی. ترتیب میں ابو بکر کو حضور نے پہلے رکھا. پتہ چلا اس امت کے اندر حضور اگر کسی کو فضیلت دینا چاہ رہے ہیں ساری امت میں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا. اور آگے حاکم کی حدیث پاک ہے. حاکم ابو عبداللہ نیسابوری، ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. 1,00,000 احادیث ان کو زبانی آتی بما سند بما متن. اور ان کو حاکم بھی اس لیے کہا جاتا تھا. حاکم حدیث کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے جس کو تمام ذخیرہ حدیث یاد ہو، ساری حدیثیں جس کو یاد ہوں. تو یہ حاکم ابو عبداللہ نیسابوری کیا لکھتے ہیں؟ یہ حدیث پاک لاتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر رکھی، مسجد نبوی کو تعمیر کرنا چاہا تو بنیاد کیسے رکھی، افتتاح کیسے کیا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر لیا اور اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی. ایک پتھر سب سے پہلے مسجد نبوی کا حضور نے خود رکھا جب مدینہ منورہ میں آئے. سب سے پہلے پھر حضور نے رکھ دیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثم جاء صدیق بحجر، پھر اٹھا کر ایک پتھر حضرت ابو بکر صدیق لائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے رکھ دیا. پھر فرمایا ثم جاء عمر بحجر، پھر حضرت عمر ایک پتھر اٹھا کر لائے، حضرت عمر نے وہ پتھر رکھ دیا. اور پھر فرمایا ثم جاء عثمان بحجر، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لائے، انہوں نے بھی وہ رکھ دیا بنیاد میں، افتتاح میں. فرمایا ثم جاء علی بحجر، پھر شیر خدا علی المرتضیٰ بھی ایک پتھر لائے تو پھر رکھ دیا انہوں نے. آگے نتیجہ بیان کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے، نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ پہلے سب سے پہلے امت میں رکھنے والے پتھر سیدنا صدیق اکبر تھے. تو یہ بات اشارہ
کرتی ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر افضل بھی ہے۔ اور اسی کو آگے لکھا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ہؤلاء ولاۃ الامر من بعدی، لوگوں سنو، میں نے اینٹ رکھی، پھر ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، پھر علی نے رکھی۔ فرمایا میری جانے کے بعد دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد میری خلافت کے حقدار یہ چار لوگ ہوں گے، یہ چار لوگ۔ یا ولاۃ الامر کا لفظ استعمال اس کتاب کے اندر امام حاکم کی مستدرک کے اندر ہے، اور امام جلال الدین سیوطی دوسرے الفاظ لائے۔ جب ان چاروں نے سنگ بنیاد میں اینٹیں بار بار یکے بعد دیگرے رکھ لی، ایک دوسرے کے بعد آ کر اینٹیں رکھ لی، جب یہ فارغ ہوئے پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ہؤلاء خلفاء بعدی، سنو تم تک ترتیب تفضیل کے چکروں میں پڑ جاؤ گے، ان جھگڑوں میں پڑو گے، ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے۔ میں نے یہ ترتیب سے اینٹیں رکھوائی ہیں، پہلے خود رکھی، پھر ابو بکر نے رکھی، پھر عمر نے رکھی، پھر عثمان نے رکھی، پھر علی المرتضیٰ نے رکھی۔ سنو جس طرح یہ ترتیب تھی اسی طرح ترتیب سے یہ میرے خلفاء بھی بنیں گے۔ امام حاکم نے یہ روایت کی، اور حاکم کوئی کمزور بندہ ہے، کوئی عام عالم ہے؟ حاکم کا لقب اس کو ملتا ہے امت کے اندر جس کو سارا ذخیرہ حدیث یاد ہو، ساری حدیثیں وما سند و متن یاد ہو۔ یہ حاکم ابو عبداللہ نیسابوری کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح اینٹیں رکھی تھی اسی طرح یہ میرے خلیفہ بنیں گے۔ ایک تم ہو آج صدیوں کے بعد آ کر کہتے ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ خلافت کے حقدار تھے، انہیں خلافت ملنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا وہ امت کا کتنا بڑا عالم ہے جس کو اتنی حدیثیں یاد ہیں، ساری حدیثیں بابا سند و متن یاد ہیں، وہ حضور کی حدیث بھی لاتا ہے، حضور کے پھر الفاظ بھی نقل کرتا ہے۔ سنو لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ جو کالی باتیں کریں گے، کالے دل والے کریں گے، چمکتے ہوئے محبوب کی باتیں، نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، کہ سنو نہ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہ ہم کالے ہیں نہ کالی باتیں کرتے ہیں، ہم خدا تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، چمکتا چہرہ رکھتے ہیں، چمکتی ہوئی بات کرتے ہیں۔ چمکتی ہوئی بات کیا ہے؟ سنو جس طرح ان چاروں نے ترتیب سے اینٹیں رکھی ہیں، پتھر رکھے ہیں، اسی طرح ترتیب سے یہ میرے خلیفہ بھی بنیں گے، یہ میرے خلیفہ بھی بنیں گے۔ یہ امام حاکم ابو عبداللہ نیسابوری اپنی حاکم مستدرک حاکم کے اندر لائے۔ اور پھر کیا بات کریں، امام نعیم بن حماد المروزی اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں کتاب کا نام ہے الفتن۔ یہ بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک ہے، آپ نے شاید سن رکھی ہو، جو محفل میں جاتے ہیں علماء سے سنتے ہیں تو انہوں نے سن رکھی ہو، بڑی لذت اس میں حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ یہ علی المرتضیٰ کے ہاتھ سے چہرے پہ جوتی ہے ان کی، جو کہتے تھے کہ انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے، چھینا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنو ذرا کیا کہتے ہیں۔ امام نعیم بن حماد المروزی اپنی کتاب الفتن میں نقل فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشترا بکرم من اعرابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی سے ایک بکرا خرید کیا۔ تو کیسے خرید کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ادھار پہ لیا، بھئی اب دے جو، بعد میں آ کے لے جانا۔ فادبر الاعرابی، حضور کے چہرے سے دیکھ کے لگتا نہیں تھا، یہ تو کافر بھی کہتے تھے لیسا بوجہ الکذاب، یہ جو چہرہ ہے یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا کبھی نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اس نے اعتبار کیا، وہ اعرابی وہ دیہاتی چلا گیا۔ فلقی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاتے جاتے اس کی رستے میں حضرت علی سے ملاقات ہوگی، حضرت علی سے ملاقات ہوگی۔ فقالا علی، حضرت علی نے اس سے معاملہ پوچھا، کدھر گئے تھے؟ اس نے بتایا میں نے حضور کو بکری بیچی ہے، بکرا بیچا ہے۔ فرمایا پیسے لیے؟ کہا نہیں، ادھار سودا ہوا ہے، پیسے بعد میں حضور عنایت فرمائیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کی ذات پہ شک نہیں تھا یار، حضرت علی المرتضیٰ حضور کی ذات پہ شک کر بھی کیسے سکتے ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ اس وقت پڑھا تھا جس کو کہا جاتا ہے بچپن کی حالت میں حضور کا کلمہ پڑھا تھا۔
تو وہ حضور کی ذات پہ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ معاملہ پوچھا تو اس نے کہا ان قبض اللہ رسولہ من لی بحق کا ان، تو پھر کون تیرا حق دے گا؟ اس نے کہا بندے نے، حضرت علی المرتضیٰ نے اس سے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول وصال کر گئے، دنیا کو چھوڑ گئے، تو پھر کس سے پیسے لو گے؟ تو بندہ پریشان ہوا، تو جو کیا کروں؟ فرمایا جاؤ نبی کی بارگاہ میں، پھر چلے جاؤ، ان سے پوچھو حضور اگر آپ نہ ہو، آپ کا وصال ہو جاؤ، تو پھر پیسے کا مطالبہ میں کس سے کروں؟ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابو بکر صدیق لک بحقک، اگر میں دنیا سے چلا گیا، وصال کر گیا، اور تجھے تیرے پیسے چاہیے ہو، میں نہ ہوں، تو ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر تمہارے پیسے ادا کرے گا، تمہارے پیسے ادا کرے گا۔ فاقبل اعرابی، پھر وہ واپس چلا گیا، فلقیہ ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، پھر حضرت علی المرتضیٰ کی پھر ملاقات ہو گئی۔ فرمایا سنا ما قال لک رسول اللہ، اللہ کے رسول نے تجھ سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حقی الی ابی بکر الصدیق، حضور نے ارشاد فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر سے لے لینا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ تو علی المرتضیٰ تھے نا، تو پھر کہنے لگے فإن ابا بکر یموت، تو ایسی بات سن کے واپس آ گیا، ابو بکر کو موت نہیں آنی، اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ پوچھ کے تو آنا تھا نا۔ وہ دیہاتی بندہ آپ کی بات سن کر فرجع الاعرابی، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، کہتا یا رسول اللہ ان مات ابو بکر فإلی من حقی، یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی چلے جاتے ہیں تو پھر میرے پیسے مجھے کون دے گا؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی عمر بن الخطاب، اگر ابو بکر بھی وصال پا جاتے ہوں تو پھر عمر کے پاس چلے جانا، پھر عمر کے پاس چلے جانا۔ وہ بندہ پھر آ گیا، فلقیہ علی بن ابی طالب، پھر حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی، تو پھر کہنے لگے ما قال لک رسول اللہ، اللہ کے رسول نے تجھ سے کیا کہا؟ کہتے حقی الی عمر، عمر کی طرف میرے پیسے منتقل کر دیے، کہ ابو بکر بھی چلی جائیں تو عمر سے مطالبہ کرنا، عمر دے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فإن عمر یموت، اگر عمر بھی فوت ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ عمر بھی فوت ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا قال یا رسول اللہ، پھر وہ چلا گیا، قال یا رسول اللہ فإن عمر یموت ممن لی بہ، فرمایا اگر عمر بھی فوت ہو جاتے ہیں تو میرے پیسے کون ادا کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عمر بھی چلے جاتے ہیں تو تمہارے پھر پیسے عثمان دے گا۔ یہ بندہ واپس آ گیا، حضرت علی المرتضیٰ سے پھر ملاقات ہو گئی، پوچھا ما قال لک رسول اللہ، اللہ کے رسول نے تجھے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس عمر فوت ہو گئے نا، حقی الی عثمان، پھر میں عثمان سے پیسوں کا مطالبہ کروں گا۔ پھر علی تو علی تھے، علی تو جانتے تھے، علی سب پہچانتے تھے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا فإن عثمان یموت، اگر عثمان فوت ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ عثمان کا بھی وصال ہو گیا تو پھر کس سے پیسوں کا مطالبہ کرو گے؟ فرجع الاعرابی، پھر اعرابی واپس پلٹ گیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور بھی جانتے تھے یہ کس لیے آ رہا ہے، وگرنہ ایک بندے سے ایسا، ایک عام طور پہ عزت دار بندے سے بار بار مطالبہ کیا جائے نا، وہ کہندا پایا شے اپنی پڑھ دے قسمہ رکھا، تو اس کا مطلب یہ تھا یہ پیسے کے لیے تنگ نہیں کرتا، بلکہ علی المرتضیٰ یہ بھیج رہے ہیں اس کو تاکہ علی المرتضیٰ یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کس کس شخص کو کیسا کیسا مقام عطا فرمایا، کیسا کیسا مقام۔ پھر یہ آ گیا اگر عثمان بھی فوت ہو گئے، فرجع الاعرابی فإن عثمان یموت یا رسول اللہ فإلی من حقی، اگر عثمان بھی فوت ہو جاتے ہیں تو پھر میں کس سے پیسوں کا مطالبہ کروں گا؟ میرے حضور مسکرا دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر عثمان بھی فوت ہو جاتا ہے نا فإلی الذی ارسلک، پھر اس بندے سے پیسوں کا مطالبہ کرنا جو بار بار تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے، پھر اس سے جا کے پوچھنا
پیسوں کا مطالبہ کرنا کہ جو تجھے میرے پاس بھیج رہا، تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے پیسہ مطالبہ کرنے کے لیے، پھر وہی تجھے تیرے پیسے دے گا۔ تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ خود بتانا چاہتے ہیں اس اعرابی دیہاتی کے ذریعے سے کہ رب تبارک و تعالی نے اگر امت کے اندر کسی کو مقام دیا ہے، سب سے پہلا وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد عثمان غنی کا ہے، اس کے بعد شیر خدا علی المرتضیٰ کا ہے۔ اور اس میں بڑا پیارا ایک لطف ہے کہ حضور اپنی ظاہری زندگی میں اس حدیث کے اندر، ہم نے ظاہری الفاظ تو سنے، لیکن اس سے بڑی لطف کی بات اس کے اندر حدیث کے اندر جو اشارتاً ہم سے معلوم ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے نہ صرف یہ بتایا میرے یہ خلیفہ ہوں گے، اس سے پیسے لے لینا، جا کے اس سے مطالبہ کرنا، وہیں پر حضور نے یہ بھی بتایا کہ سب سے زیادہ جیے گا کون کس وقت مرے گا، کون کس سے پہلے فوت ہوگا، کون کس کے بعد فوت ہوگا، یہ بھی بتایا۔ فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، مطلب ابو بکر کی حکومت تک عمر کو وفات نہیں آئے گی، پھر عمر ہوں گے، عمر کی وفات تک عثمان کو نہیں آئے گی وفات، پھر عثمان کی حکومت تک علی المرتضیٰ کے پاس چلے جانا، ان کے دور میں علی المرتضیٰ کو وفات نہ ہو۔ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ خود فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس غلام کو بھیجا، اور خود یہ ترتیب حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت حضور علیہ السلام کے زبان سے کہلوائی کہ پتھر رکھنے میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے، پھر یہاں پر اس حدیث کے اندر پیسے لینے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے، اور یہی قیامت تک ساری امت کا اجماعی قطعی یقینی عقیدہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ ٹائم بڑا مختصر ہے، کہنے کو بڑا کچھ ہے۔ صحابہ کرام کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، ترمذی شریف کی حدیث پاک 3707 حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کنا نقول ورسول اللہ حی۔ یہ بات یاد ایسی نہیں ہے کہ لوگوں نے آج کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اہل بیت نبوت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، حق کو غصب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ تو لوگوں نے بعد میں باتیں کی نا، ہم تمہیں حقیقت بتاتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے جلوہ فرما ہوتے تھے، سارے صحابہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کنا نقول، ہم کہتے رہتے تھے، ایک مرتبہ نہیں کہا صحابہ نے، ہماری یہ عادت تھی، ہم کہتے رہتے تھے، کیا کہتے رہتے تھے؟ وابو بکر و عمر و عثمان، کہ ہم حضور کے سامنے جب بھی تذکرہ کرتے تھے پہلے ابو بکر کا نام لیتے تھے، سارے صحابہ پہلے ابو بکر کا نام لیتے تھے، پھر عمر کا نام لیتے تھے، پھر عثمان کا نام لیا کرتے تھے۔ یہ ترتیب جب بھی آتی صحابہ اس کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کیوں برقرار نہ رکھے؟ پچھلے جمعہ پہ میں نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی، جب حضرت علی حضرت عمر فاروق کا جب وصال ہوا تو آپ اپنے تختے پہ چارپائی پہ موجود تھا آپ کا جسد اقدس، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے نا، ایک بندہ آیا، اس نے کونی میرے کندھے پہ رکھی، کسی کو یاد ہوئی حدیث پاک؟ تو اس نے پھر کہا، الفاظ میں بولنے لگا، کہنے لگا کنت وانا ابو بکر و عمر، میں نے رسول لانی کثیرا ما اسمع رسول اللہ، میں نے بہت دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کنت ابو بکر و عمر، حضور کہتے تھے میں تھا اور ابو بکر تھے اور عمر تھا، اور پھر کہتے تھے وانطلقت ابو بکر و عمر، میں چلا اور ابو بکر اور عمر چلے، پھر کہتے تھے دخلت انا ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، فعلت انا ابو بکر و عمر، میں نے کیا ابو بکر اور عمر نے کیا، اور پھر کہتے تھے خرجت انا ابو بکر عمر، میں نکلا ابو بکر اور عمر نکلے۔ جہاں بھی حضور کسی بھی کام کا کہتے تھے نا حضور، کہ وہ ساتھ میں ابو بکر کا بھی نام لیتے تھے، عمر کا بھی نام لیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے پہلے آواز سنتا رہا، آواز سے بندہ پہچان میں نہیں آیا، میں نے گردن گھما کے دیکھا فَإِذَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ کوئی بندہ عام ہستی نہیں تھی، وہ تو علی المرتضیٰ بیان کر رہے تھے کہ علی المرتضیٰ یہ مقام زبان سے کہیں اور الفاظ اس نے محبوب مصطفیٰ کے کہیں، جو محبوب ترتیب میں جب بھی رکھتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے۔ بات تھوڑی پڑھی لکھی ہے، چونکہ میری ریکارڈنگ سے اس کو مجھے کافی فائدہ ہو جائے گا، شاید آپ کو نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے
اب سے کچھ عرصہ سے یہ بات فتنہ ایک چلا ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق پر فضیلت دیتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، افضلیت، پہلا نمبر یہ قطعی، یقینی، ضروری ہے، اجماعی ہے۔ اجماع کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ بد مذہب ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے من فضل علی علی ابی بکر فہو مبتدع، کہ جس نے حضرت ابو بکر پر حضرت علی کو فضیلت دی وہ بندہ بد مذہب ہے، راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے بندہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے نمبر پہ مانا یہ قطعی، یقینی، ضروری ہے۔ اور پھر وہاں وہ ہم اصل میں بات یہ ہے کہ احادیث کا ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، ہم پڑھتے نہیں ہیں دین، ایک ہی معاملے میں کئی حدیث آ جاتی ہیں۔ اب ہم رفع الیدین کی حدیث لے لیتے ہیں، ایک بندہ ہے میرا نمازی، مجھے کہنے لگا جی وہ تو قسم قرآن نہیں چاہ کرنے کہ حضور نے رفع الیدین کیتا ہے، قسم اٹھا کے کہتے ہیں یار میرے کو قرآن ہے حضور نے رفع الیدین کیتا ہے۔ بھئی مثال کے طور پہ میرے پاس بھی یہ رفع قرآن پاک ہے، مثال کے طور پہ میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور نے رفع الیدین کیا ہے، تو رفع الیدین کیا کون سا ہے؟ کس کے بارے میں قسم اٹھاتا ہوں؟ نہ اس نے بتایا، میں بتاتا ہوں کس کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے۔ پہلی تکبیر کے وقت ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ان ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں، تو وہ پہلی تکبیر کے بارے میں کہتا ہے، یہی تو ہمارا نظریہ ہے، پہلی تکبیر میں رفع الیدین ہے۔ اب کئی حدیث مختلف حدیث، کہیں پہ 10 دفعہ حضور نے رفع الیدین کیا ہے ایک نماز میں، کہیں پہ 11 دفعہ ہے، کہیں پہ 18 دفعہ ہے، کہیں پہ 21 دفعہ ہے، تو یہ حدیثیں مختلف ہیں۔ جہاں سے ہم نے ایک سنی ہمارے نظریے میں تو یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو لوگ اس حدیث کے ذریعے سنا کہ دیکھیے علی المرتضیٰ کا یہ بیان حضور نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں، تو حضرت علی المرتضیٰ افضل ہو گئے، یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر جو حدیث آئی ہیں وہ حدیث حد تواتر کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ حدیثیں متواتر ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث متواتر کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے راویوں کے بارے میں، اس کو روایت کرنے والوں کے بارے میں یہ چھان بین کرنا نہیں پڑتی کہ یہ راوی جھوٹا تھا، کذاب تھا یا نہیں تھا، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا تھا یا نہیں، کھاتا پیتا تھا یا نہیں تھا، یہ غلط کام کرتا تھا یا نہیں تھا۔ حدیث متواتر ہو گئی، جس کو روایت کرنے کے کئی طرق ہو گئے، کئی طریقے ہو گئے، وہ حدیث حد تواتر کو پہنچ گئی، حدیث متواتر بن گئی۔ اب اس میں کوئی بھی بندے کو عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حدیث متواتر ہو گئی، اب اس پہ عمل کرنا واجب ہے، اس کا انکار گمراہی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو بکر صدیق کی جو فضیلت ہے یہ حدیث متواتر سے ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی جو شان بیان ہوئی ایسے مقامات پر وہ حدیث واحد، خبر واحد ہے، خبر واحد۔ اور اگر حدیث متواتر جمع ہو جائے تو خبر متواتر پہ عمل واجب ہوتا ہے، اس میں چھان پھٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، خبر واحد میں چھان پھٹک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں کوئی راوی جھوٹا تو نہیں، کذاب تو نہیں، کہیں اس کا حافظہ کمزور تو نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ جب خبر متواتر سے جو بات ثابت ہو جاتی ہے وہ اجماعی ہوتی ہے، ساری امت کا اس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو فضیلت ثابت ہے وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے یوں فرمایا تو فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں امام اہل سنت نے ہمیں ایک قاعدہ ضابطہ عطا فرمایا ہے جو سارے رافضیوں کی تفصیلیوں کی شاخیں ہلا کر رکھ دیتا ہے، جڑیں اکھاڑ پھینکتا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 581 صفحہ پہ امام اہل سنت فرماتے ہیں بلکہ انصافاً اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آ جائے تو قطعاً واجب التعویل ہے، اور اگر بفرض باطل صالح تعویل نہ ہو تو واجب الرد کہ تفضیل شیخین واجب و اجماعی ہے۔ امام اہل سنت اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی حدیث یہ آ گئی نا جس میں حضرت ابو بکر عمر پر حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،
تو اس حدیث کی تعویل کریں گے اگر تعویل ہو سکی، کہیں گے بھئی یہ جزئی فضیلت ثابت ہے، کلی فضیلت نہیں، یہ جزئی فضیلت ثابت ہے۔ اور اگر تعویل نہ ہو سکی تو پھر امام اہل سنت نے فرمایا ہم اس حدیث کو مردود مانیں گے، رد کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ جو حدیث آئی ہے یہ خبر واحد ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کی جو فضیلت ہے یہ خبر متواتر سے ثابت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر جب یہاں مسئلہ چلتا ہے تو لوگ علماء اکابر کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں عالم دین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ افضل ہے۔ اسی کو لے کر کے آج کے بد مذہب تفصیلی جو حضرت علی المرتضیٰ کو ابو بکر پہ فضیلت دیتے ہیں، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قول نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ تو ہم ان کو پھر امام اہل سنت کی زبان سے جواب دیں گے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 29 کے اندر لکھا ہے، فرمایا امام اہل سنت نے اقوال ائمہ سے استدلال اسی معنی پر کہ ہے کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ اگر کوئی 2 10 20 علماء کبار ہی صحیح اگر یہ جمہور اور اجماع سواد عالم کے خلاف یہ کریں گے تو ان کا قول یہ باطل ہوگا۔ ایک جمہور کا مذہب ہے، سواد اعظم کا بڑی جماعت کا مذہب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں، اس کے مقابلے میں 2 10 20 1 فرمایا اتنے کبار عالم بڑے بڑے عالم دین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی المرتضیٰ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو شاہ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا اگر ان کا یہ عقیدہ علماء جمہور اور سواد اعظم سے ٹکراتا ہے تو پھر ان 1 2 10 20 جو علماء ہیں ان کے نظریوں کو مردود مانا جائے گا اور جمہور علماء کے نظریوں کو مقبول مانا جائے گا۔ انہی 2 چور دروازوں سے ہم پہ حملے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ کی یہ فضیلت آئی ہے تو ہم کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی یہ فضیلت جزوی طور پر ہے، کلی طور پر فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اور قرآن مجید کے اشاروں سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر ہے، وہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ پھر دوسری بات کہ فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، فلاں بزرگ اپنی جگہ لکھا ہے، اس کا نظریہ اور اپنا قول ہے، لیکن یہ جب جمہور اور سواد اعظم کے خلاف آئے گا تو پھر ہم اس کو باطل مانیں گے اور ہم کہیں گے کہ اس امت میں اور گزشتہ امتوں میں نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ جی تو پھر پہلے ہم آج اس عقیدے کی ترجمانی یہاں بیٹھ کے ہی کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی عادت ہے، ماشاءاللہ ہماری عادت بڑے عرصے سے بنی ہوئی ہے۔ ابھی تو کچھ حدیثیں میں نے بخاری اور مستدرک سے پیش کرنی تھی، ٹائم تھوڑا تھا، لیکن ہماری بھی عادت یہ ہے نا کہ حضرت صاحب جب 10-15 منٹ رہ جائیں گے تو پھر جا کے بیان سنیں گے۔ اور بالخصوص ہمارے کچھ نوجوانوں کی تو عادت یہ ہے کہ فرض پڑھے اور بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ سنتا نہ پڑھنے کا بھی گناہ ہے، بعد والی اور پہلی والی کا بھی۔ یہ سنتے بھی ضروری ہیں جیسے زور کی سنتے ضروری ہیں۔ تو اپنا بنائیں، اگر ہمارے پاس 1-8 گھنٹہ ہفتے میں ہے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اس سے بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ ابھی موبائل میں کسی کو بندے کو موبائل پکڑائیں وہ سنے گا، اسی کو وہ عقیدہ بنا لے گا۔ نہ علماء سے ملنا، نہ لینا، نہ دینا، نہ بیٹھنا، نہ اٹھنا، نہ گفتگو سننی۔ اب یہ چور دروازے ہم سے کوئی ایک ہی حدیث دکھا دیتا ہے نا، بس ہم نے تسلیم کر دینا ہے۔ تو یہی وجہ ہے نا، میں نے آپ کو بات بتائی، بڑی پتے کی بات بتائی ہے۔ وہ اٹھا کے کہتا ہے رفع الیدین کیا، یہ قرآن میرے پاس ہے، تو میں بھی قرآن اٹھا کے کہتا ہوں رفع الیدین کیا، پر کب کیا؟ جب نماز کی شروع کرتے اس وقت۔ باقی جتنی بھی رفع الیدین کی حدیثیں ہیں وہ صحابہ کا نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ حضور نے عمل منسوخ کر دیا تھا۔ اگر حضور نے برقرار رکھا ہوتا تو پھر سارے صحابہ بھی اس عمل کو کرتے رہتے، کوئی بھی نہ چھوڑا۔ تو اس وجہ سے اپنے عقیدوں کو مضبوط بنائیں اپنے عقیدوں، سارے اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ بندہ عمل کرتا رہے، افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا منکر ہو جائے، بندہ بد مذہب ہو جاتا ہے، اس کے اعمال قابل قبول ہی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ اپنے علماء سے تعلقات جوڑیں، وابستگیاں جوڑیں، کچھ سیکھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، اور پھر آپ ایک بات سن کے ہم اتنے کچے ہیں بس اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ آئے نا یار، ٹائم سے آئے، سنیں، آپ بات گفتگو سنیں، اپنی عادت بنائیں۔ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں صرف آپ کے لیے، اپنے عقائد کو بچانے کے لیے۔ میں نے کوئی بھی قصہ بیان نہیں کیا،
کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے بیان کرتے؟ تقریباً 40 منٹ کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے، تو میں نے کوئی بھی آپ کے سامنے قصہ کہانی بیان نہیں کی، میں نے ساری حدیثیں بیان کی، شروع میں قرآن کی 3 آیت کی تفاسیر بیان کی۔ یار قرآن و حدیث سننے سے ہم کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ ہمیں یہ موقع ملتا ہے اگر ہفتے میں، ہم لوگوں کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، یار آ جاؤ نماز پڑھو، کچھ دین کی باتیں سیکھو، کچھ سنو، جاتے ہوئے رستے میں ٹھہر جاتے ہیں، بس 2 منٹ آپ کے چاہیے، بات کرنی ہے ہم نے آپ سے دین۔ پھر وہ بندہ جب نماز پہ نہیں آتا تو دل میں سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی چلاکی کی ہے۔ یار ایسا ذہن نہ بنائے، ٹائم دے، جہاں آپ دنیا داری کو ٹائم دے رہے ہیں، یہ دنیا کا ذمہ تو میرے رب نے لیا ہوا ہے بھائی، جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں، اور جو ہمارے ذمہ لگایا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اس لیے عادت بنائیں، کم از کم جب آپ گھر پہ ہیں تیاری کر کے جلدی سے آ جائیں، وہاں بھی وقت پاس کرنا ہے، یہاں پہ آ کے آج آپ وقت پاس کریں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ۔ تو پھر آپ قوالیاں سن کے نہیں کہیں گے دما دم مست کلندر لیدہ پہلا نمبر، جب قرآن و حدیث سنیں گے تو پھر کہیں گے آپ دما دم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔